السلام علیکم جی، آپ کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، مجھے تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے اور ہر طرح کی مشکلوں سے ہمیشہ محفوظ فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور مجھ سے جڑے تمام رشتوں کے دکھ دور کر، پریشانیاں دور کر، بیماریاں دور کر، اور تمام امت مسلمہ پر اپنا فضل و کرم فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مسلمانوں، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اے میری پیاری مسلمان بہنوں، بیٹیوں، کیا تجھے قبول ہے کہ تجھے جنت کی خوشبو تک سے محروم کر دیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی ایک ایسی قسم وہ عورتیں ہوں گی جو دنیا میں تنگ اور باریک لباس پہنیں گی، ایسی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی اور جنت میں نہ جائیں گی، بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نہ ملے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے۔ صحیح بخاری۔ اپنے لباس پر غور و فکر کیا کریں، کہیں اپنے فیشن کے چکر میں آپ بھی ان جہنمی عورتوں میں شامل تو نہیں ہو رہی۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے لباس میں احتیاط کیا کریں۔ میری پیاری بہنوں، اللہ سے ڈرو، میری پیاری بیٹیوں، اللہ سے ڈرو۔ مجھے تو دوزخ کا نام لیتے ہوئے بھی خوف آ رہا تھا، میں نہیں چاہ رہی تھی کہ میں اپنے منہ سے اس طرح کے الفاظ بولوں، لیکن میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، میں اپنے سے کچھ نہیں بتا رہی۔ آپ اس کو ضرور سنیں اور آگے بھی شیئر کریں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بہنجیاں بھتیجیوں کو، اپنی مطلب جتنے بھی آپ سے جڑے رشتے ہیں، بیٹیوں میں، ماؤں میں، آنٹیوں میں، جو بھی، ان سب میں آپس میں شیئر کریں۔ پردے کا حکم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ آپ سب کو اللہ اور رسول کا واسطہ دیتی ہوں کہ گھروں سے جب نکلیں تو باریک لباس اور تنگ لباس مت پہن کے نکلا کریں، اوڑھنیاں اوڑھ لیا کریں، عبائے پہن لیا کریں۔ اگر آپ نے گھر میں اس طرح کے لباس پہنے ہوئے ہیں تو آپ باہر نکلیں تو عبائے پہن لیں، یعنی کہ جو اب عبایا کہتے ہیں، پہلے برقع کہتے تھے، تو عبایا پہنیں یا بڑی چادر اوڑھ لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو غیر محرم، غیر کوئی مرد آپ کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، کیونکہ آپ پردے میں لپٹی ہوئی ہوں گی، تو پھر صرف پردہ نظر آئے گا۔ جو آپ کا عبایا ہے، آپ کا برقع ہے، جو چادر ہے، اس میں چھپی ہوئی آپ نظر آئیں گی، تو کوئی آپ کو ایذا نہیں دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ اس لیے آپ کو پردے کا حکم دیا کہ لوگ آپ کو ایذا نہ دیں، تنگ نہ کریں۔ میں عمرہ پہ گئی ہوں تو وہاں میں دیکھتی ہوں کہ سب نقاب اور مطلب سب نقاب تو نہیں، خیر اسکارف وغیرہ اچھے سے لے لیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں، لیکن صرف عمرے کی حد تک۔ تو اس کے بعد پھر جب اپنے چلے جاتے ہیں ملکوں میں واپس، تو پھر سے وہی لباس، وہی سب کچھ۔ تو عمرہ یا حج ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ صرف یہ نہیں سکھاتا کہ آپ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ آپ بس جب میرے گھر آؤ، خانہ کعبہ میں آؤ یا مدینہ پاک میں جاؤ تو آپ نقاب کر لو، حجاب کر لو، اور ویسے آپ لوگ دنیا میں جس طرح مرضی پھرو، بغیر حجاب کے، بغیر مطلب اچھے لباس کے، آپ ایسے پھرتے رہیں۔ تو وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پردے کا جب حکم دیا ہے تو پردہ پوری طرح کرنا ہے۔ کوئی شادی بیاہ ہے، کوئی فنکشن ہے، تو اس وقت سب بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے گھر میں تو اتنا پردہ کیا، نماز پڑھتے وقت تو اتنا ہم اہتمام کر کے پورا سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو لپیٹ کے پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کا حکم ایسا ہے۔ تو یہ بھی تو اللہ کا ہی حکم ہے نا کہ گھر سے جب باہر نکلو تو اوڑھنیاں اوڑھ لو، یعنی کہ اپنے آپ کو کور کر لو، پردہ کر لو۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اللہ کے حکموں کو مانیں اور اس پہ پوری طرح عمل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ لوگ کیا کہیں گے یہ بھول جائیں۔ لوگ تو نہ پردے والیوں کو جینے دیتے ہیں نہ پردے کے بغیر والیوں کو، تو لوگوں کی پرواہ چھوڑیں، اللہ کی پرواہ کریں۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت خیال رکھیں اور باتوں پہ غور ضرور کریں اور عمل کرنے کی بھی کوشش ضرور کریں۔